अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जो आज तक की मिड डे की जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर उनके ऊपर एक नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान के गुमशुदा अफराद और नवाज़ शरीफ साहब, यानी आप किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए, वो सब के सब अदालतों में घूम रहे हैं इस वक्त। और इमरान खान साहब के हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो एक जगह हैं, जैसे उनका वो जज ज़ेबा को धमकी केस था तो वो उसके ऊपर भी फ़ैसला आज महफूज हो गया है। फिर इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को भी नैब का नोटिस दोबारा से चला गया है कि भाई आमदन से ज़ायद असासे आपने बना लिया, ज़रा उसका बताएं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बलूचिस्तान के गुमशुदा तलबा का केस था, और आज उनका कहना था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कि वो वज़ीर आज़म को भी तलब कर सकते हैं, तो आज वज़ीर दाखिला तो वहाँ पेश हुए और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की। और उन्होंने यहाँ तक उन्हें कहना पड़ा कि भाई जब हम सब अगवा होंगे तो हमें एहसास होगा कि किस तरह से अगवाशुदा लवाहकीन के दिलों पर बीतती है। और वहाँ एक बच्ची खड़ी थी, उन्होंने उसकी तरफ भी इशारा करके कहा कि अगली तारीख़ पर क्या ये बच्ची कह सकेगी कि उसका भाई मिल गया है। और वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि हम एक एक केस को देख रहे हैं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि आप और वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ तो बलूचिस्तान से है, जब आप वापस जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। तो गोया इमाम मज़ारी की जानिब से जो एक पटिशन दायर हुई थी गुमशुदा बलोच तलबा के हवाले से, उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी वाज़ेह लाइन की और उन्होंने कहा कि जो रियासती एजेंसियां हैं उनकी तरफ बात चली जाती है। तो इससे मुझे ख़्याल आ रहा था कि भाई रियासती एजेंसियां ऐसा काम क्यों करती हैं कि जिसके बाद अदालतों तक मामला जाते हैं, अदालतें स्नब करती हैं और फिर उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है। और वहाँ आकर जो लोग गुमशुदा हुए होते हैं उन्हें वो ये भी कहते हैं अदालतों में कि हमने कोई केस अपनी पैरवी नहीं करनी, हमने कोई केस नहीं चलाना है। तो इससे रियासती इदारों की जहाँ जागरसाई होती है वहाँ ख़ुद रियासत की भी जागरसाई होती है। तो मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे रियासती इदारे आज ख़ुद अदालत से रजू कर लें अपने वकला के ज़रिए, अपनी लीगल टीम के ज़रिए, और उन्हें बताएं कि वहाँ पर इस किस्म के हालात हैं तो आप हमें परमिशन दें कि हम इस हवाले से लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सकें, उनको इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकें, नहीं आते तो ला सकें। तो इसके ऊपर अदालत की जानिब से बाकायदा एक गाइडलाइंस जो हैं वो भी वज़ा हो सकती हैं। और यूँ ये जो एक इम्प्रेशन मौजूद है कि भाई बलूचिस्तान के अंदर जिसको दिल करता है उठा लिया जाता है, और रियासती एजेंसियों पर तो एक वक्त में ये इल्ज़ाम भी लगा था कि अगवा बराए तावान के हवाले से भी उन्होंने लोगों को उठाया। और इसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केसेस उसके हवाले मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस हवाले से फ़ैसले दिए। जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब बड़ी इसके हवाले से बात करते रहते हैं। तो हमारी एजेंसियों को ऐसा नहीं है कि वो रियासत की हिफाजत करते करते अपनी साख खो बैठें, तो उन्हें इसको कोई लीगलाइज़ करना चाहिए और मामले को आगे कोई बेहतर तरीके से लेके जाएं। फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि बलूचिस्तान के वो लोग जो कि अगवा होते हैं, जो गुमशुदा हो जाते हैं और जिनके बारे में उनके लवाहकीन तसलसल से कई सौ दिन बैठे रहते हैं, कभी इस्लामाबाद बैठे रहते हैं, कभी बलूचिस्तान प्रेस क्लब के बाहर, कोयटा प्रेस क्लब के बाहर बैठे नज़र आते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं कि जो एक तरफ तो ग्रेटर बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान से अलहदा होने की बात करते हैं, और वो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान को एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर सामने आना चाहिए। तो जहाँ एक तरफ तो वो अलहदगी की तहरीक चलाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उनके लवाहकीन रियासत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं दाद रसी के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। तो ये जो एक कह लीजिए कि डबल स्टैंडर्ड है वहाँ की जो लिबरेशन पसंद लोगों का, कि एक तरफ तो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, दूसरी तरफ रियासत की सबसे बड़ी अदालत के से आकर वो रिलीफ़ मांगते हैं, दाद रसी चाहते हैं। और इसी तरह से रियासती मशीनरी जो है, रियासती एजेंसियां जो हैं, वो एक तरफ तो रियासत को बचाने के लिए इन लोगों की पकड़ दकड़ करती हैं, लेकिन दूसरी जानब आला अदालतों के कहने पर छोड़ भी देती हैं कि भी वो आके अपना केस क्यों नहीं कंटेस्ट करती हैं।
کیوں نہیں بتا پاتی ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جو پکڑا ہے اس کے اسباب یہ تھے اور وہ عدالت کو ان کیمرہ سیشن میں ہی بتائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے جو اوورآل ایک امپریشن بن رہا ہے کہ نہ تو ریاستی ایجنسیاں قانون اور قاعدے کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور نہ ہی بلوچستان کے علیحدگی پسند عناصر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پا رہے ہیں کہ وہ ریاست کے دشمن ہیں یا ریاست سے داد رسی چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کا کنفیوژن جو ہے یہ بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دونوں کے دونوں فریق آ کر اپنا مقدمہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے رکھیں اور وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ، اور اس سے ان کی اس پورے کے پورے ایکشن کو ایک سپورٹ بھی ملے گی اور ایک جسٹیفیکیشن، ایک جواز مل سکتا ہے۔ تو اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے اسلام آباد میں بات کی، پھر آپ کراچی میں کریں گے، لاہور میں بھی وہ لمس یونیورسٹی میں آئیں گے، اور وہ برائٹ فیوچر آف پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر جو رضا ربانی ہیں سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مذمت کی ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کو کلائنٹ سٹیٹ کے طور پر لے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ کو جناب اس حوالے سے 18ویں ترمیم جو ہے اس کو رول بیک ہونا چاہیے، اور این ایف سی پر جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تو حالانکہ آصف زرداری صاحب کا جو انٹرویو حامد میر صاحب کے ساتھ چلا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب مجھے 18ویں ترمیم کے بعد سے مجھے بہتر وسائل جو ریونیو سے آنا شروع ہوئے ہیں، تو میں نے سندھ کے اندر سڑکیں بنوانا شروع کی ہیں، ڈیولپمنٹ ورک شروع ہوا ہے اور لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ جبکہ ریاست کا یہ خیال ہے، ریاستی اداروں کا یہ خیال ہے کہ زیادہ حصہ چونکہ اب صوبوں کو جا رہا ہے این ایف سی ایوارڈ میں سے، تو خود وفاق کو، سینٹرل گورنمنٹ کو اور ریاستی اداروں کو اپنے معاملات چلانے میں بڑی پریشانی آ رہی ہے۔ اس کے اندر آ کر جو انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے، وہ اگر یہ تجویز کرتا ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کو بھی ریویو کریں، این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کریں، تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتی ہے۔ خود نواز شریف کے اوپر بھی یہ الزام لگا ہے کہ ان کو بھی چونکہ اس وقت اس لیے حکومت میں لایا جا رہا ہے کہ ان سے 18ویں ترمیم کو ریورس کروانا ہے۔ ایسا ہی الزام عمران خان کے اوپر بھی لگا ہوا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اس وقت اعلان کہتے پائے جاتے تھے کہ ہم 18ویں ترمیم کو ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس اعتبار سے لگتا یہ ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹنز اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں کہ اس سے جو ریاست کے نظم و نسق کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، جو ریونیوز کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، 18ویں ترمیم کو این ایف سی ایوارڈ کی حد تک ریورس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو صوبوں کی مالی خود مختاری ہے اس کے حوالے سے۔ اور اب کل تو ایم کیو ایم نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ لوکل باڈیز کے اداروں کو بھی آئین کے اندر آپ یہ شک بنائیں کہ جو مالی وسائل ٹرانسفر ہونے ہیں اس کو لوکل باڈیز کو، وہ آئین اس کا تحفظ کرے۔ تو کہاں تو ایک طرف ایم کیو ایم چاہتا ہے کہ لوکل باڈیز تک یہ سسٹم لے جایا جائے کہ آئین کا پروٹیکشن اور سیف گارڈ موجود ہو ان مالی وسائل کو جو کہ بلدیاتی اداروں کو جانے ہیں، اور کہاں ورلڈ بینک یہ بتا رہا ہے کہ آپ صوبوں کو بھی جو دے رہے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت این ایف سی ایوارڈ کے انڈر، اس کو بھی ریوائیو کریں، اس کو بھی نظر ثانی کریں، اس کو ریویو کریں اور اس کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں، اور اگر بلاول بھٹو پرائم منسٹر آ رہے ہوتے تو ان پر بھی یہی الزام لگ رہا ہوتا کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کر سکتے ہیں یہ، اور آصف زرداری صاحب اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اس کا کریڈٹ لیتی ہے۔ لیکن اب صورتحال کیا بنے گی یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنے والا ہوگا۔ پھر عمران خان جو ہیں ان کی مظلومیت کا ایک نشانی جو آج کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، جو کچھ بشرا پنکی صاحبہ عثمان بزدار کے ذریعے پنجاب میں اور فرح گوگی کے ذریعے پنجاب میں کرتے رہے، ان سب کی ذمہ داری اب عمران خان پر آ گئی ہے۔ میں ذرا معذرت چاہتا ہوں اور موبائل کو، ان سب کی ذمہ داری اب
آ گئی ہے عمران خان صاحب پر، وہ سزائیں بھگت رہے ہیں۔ فرح گوگی باہر جا چکی ہیں، بشرا پہنی صاحبہ جو ہے وہ بھی اس وقت آزاد ہیں، عثمان بزدار آزاد ہیں، اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ آزاد ہے، اور عمران خان کو ہر طرح کے الزام کے اندر دھر لیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا کندھا پیش کر دیتے ہیں، کسی کو اپنی سروسز دے دیتے ہیں، تو پھر اس کی تمام تر جو خامیاں، جو برائیاں، جو کرپشن، جو غلط کام ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جو سٹاک ایکسچینج کی انڈیکس ہے وہ 61,000 کی حد کو عبور کر گیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اب سٹیبل ہوتا جا رہا ہے، روپیہ جو ہے اس کے مقابلے میں، اور 285 کے ارد گرد بات ہو رہی ہے، وہیں گھوم رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 240-45 سے زیادہ اس کی ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ کے تحت اس کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے، اللہ کرے ویسا ہو جائے۔ پیٹرول کی پرائسز میں جو کمی ہو رہی ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ الیکشنز کے حوالے سے کنٹروورسی ایک نئی کریٹ ہوئی ہے کہ 8 فروری سے آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس پر عرفان صدیقی صاحب نے بالآخر سپریم کورٹ سے مطالبہ آج کیا ہے کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لے کر اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی کہا ہے کہ یہ بدگمانیاں چھوڑ دیں اور الیکشن اپنے وقت پر ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ معاملات اسی گفتگو کی کیفیت میں آگے بڑھیں گے۔ اگلے مہینے میں جا کر اس حوالے سے شیڈول سامنے آ جائے گا، کیونکہ 2 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کو شیڈول دینا ہوتا ہے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ باقی آئندہ۔ تھینک یو۔